الرحیم والطہارۃ من الاحداث جائزۃ بماء السماء، احداث سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے آسمان کے پانی کے ساتھ۔ آسمان کا پانی کون سا ہوتا ہے؟ بارش کے پانی کے ساتھ ہر حدث سے طہارت حاصل کرنا جائز ہوتا ہے۔ ماء السماء سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے، اس پر دیکھیں ذرا حاشیے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے آسمان سے پانی تاکہ تمہیں پاک کرے اس کے ساتھ۔ آگے طہارت احداث سے جائز ہوتی ہے آسمان کے پانی کے ساتھ اور وادیوں کے پانی کے ساتھ۔ وادی کسے کہتے ہیں؟ جی جو ندیاں جو ہیں پانی بہنے والی، ہمارے یہاں اسی طرح کی ہوتی ہے جہاں پہ جاری پانی ہو اور وہ پانی اس میں کوئی نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو، وہ پاک ہو، تو اس کے ساتھ طہارت حاصل کرنا بھی جائز ہے۔ والعیونی، چشموں کے پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا، وضو کرنا، غسل کرنا جائز ہے۔ طہارت جب بھی کہی جائے گی تو اس سے مراد وضو، غسل، استنجا ساری چیزیں شامل ہیں اس میں۔ تو اس پر دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا اور پھر چلا دیے اس کے لیے ینبوع، کہتے ہیں چشمے کو، اس کی جمع ینابیع، اور اللہ تعالیٰ نے چشمے جاری کر دیے زمین میں۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے تم پر احسان کیا اور اس نے کیا کیا؟ آسمان سے پانی نازل کیا اور پھر والآباری، آبار جمع بئر ان کی، بئر ان کسے کہتے ہیں؟ کنووں کے پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ وماء البحار، بحر کسے کہتے ہیں؟ سمندر کو، سمندروں کے پانی کے ساتھ بھی طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ یہ کیونکہ کنووں کا پانی جو ہے وہ اگر اس میں کنواں جو ہے اس میں اگر نجاست نہیں گری یا کوئی نجاست کا اثر نہیں ہے تو اس کے ساتھ طہارت حاصل کرنا جائز ہے، ورنہ کنویں میں اگر نجاست کا ایک قطرہ بھی گر جائے گا، جس طرح ہمارے یہاں کنویں ہیں، تو یہ کنواں ناپاک ہو جائے گا۔ اگر کھلا کنواں ہو جیسے تالاب ہوتا ہے اس طرح سے پانی یا جاری پانی اس کا ہو تو پھر اس میں نجاست گرنے سے بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ وماء البحار، سمندروں کے پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا جائز ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ پانی ہوتا ہے، بہت زیادہ پانی ہوتا ہے، جیسے کہ بڑے تالاب ہیں تو یہ بڑے تالاب، ہزاروں تالاب بھی اس میں اتنا زیادہ پانی ہوتا ہے اس میں، اور جاری پانی کی طرح ہوتا ہے یہ۔ اگر پانی رکا ہوا بھی ہو تو جاری پانی کی طرح ہوتا ہے، ورنہ اس میں تو موجیں مسلسل چلتی رہتی ہیں۔ ایک ایک موج اتنی سی بڑی ہوتی ہے کہ وہ پہاڑ کی طرح ہوتی ہے، جس طرح جاتی ہے وہ چیزوں کو اڑا کے لے جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے ہر شے کو۔ تو طہارت احداث سے جائز ہوتی ہے آسمان کے پانیوں کے ساتھ، پانی کے ساتھ، وادیوں کے پانی کے ساتھ، چشموں کے پانی کے ساتھ، اور کنووں کے پانی کے ساتھ، اور سمندروں کے پانی کے ساتھ۔ ولا تجوز طہارت بماء اغتسل من الشجر والثمر ولا بماء غلب علیہ غیرہ فاخرجہ عن طبع الماء كالاشربة والخل وماء الباقلاء، وہ پانی جس کو کسی درخت یا کسی پھل سے نچوڑا گیا ہو اس کے ساتھ طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ جو پانی جس کو کسی درخت سے یا کسی پھل سے نچوڑا گیا ہو اس سے طہارت حاصل کرنا جائز۔ ابھی پیچھے ہم نے کیا پڑھا اس پر دلیل؟ پیچھے ہم نے کیا پڑھا کہ طہارت کس سے حاصل کرتے ہیں؟ ماء، پانی سے۔ تو جو جسی پھل سے نچوڑا جائے اسے کیا بولتے ہیں؟ پانی بولتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ جوس کہتے ہیں۔ نام بدل گیا نا اس کا، پانی نہیں رہا۔ تو وہ جو ماء جو پانی ہے اس کے ساتھ طہارت جائز ہے، یہ پانی نہیں رہا، اس کا نام بدل گیا ہے، اس لیے اس کے ساتھ طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس طرح مثلا جس طرح سے عرق ہوتے ہیں تو اس پر بھی آگے مزید بھی ان کا ذکر آ جائے گا۔ تو یہ بھی انہیں آپ پانی انہیں نہیں کہتے بلکہ عرق کہا جاتا ہے انہیں، ان کے ساتھ بھی پانی حاصل، ان کے ساتھ بھی وضو کرنا جائز نہیں جائز ہوتا طہارت حاصل کرنا پانی کے ساتھ ایسا پانی جس کو نچوڑا گیا ہو درخت سے اور پھل سے۔ حاشیے میں دیکھیں اس میں اشارہ ہے کہ ان الماء المتقاطر من غسل الکریم اذا قطع قطع یجوز بالوضوء مذکور، کہ کہتے ہیں کہ انگوروں کی جو بیل ہوتی ہے اس سے جو پانی نکلتا ہے کیونکہ اسے نچوڑا نہیں جاتا، خود بخود وہ پانی بہتا ہے، تو اس میں کچھ پانی شبنم کا بھی ہو سکتا ہے، کچھ پانی
انگوروں کا ہو سکتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ کہتے ہیں طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ ولا بماء غلب علیہ غیرہ، اور اس پانی کے ساتھ بھی طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے جس پر کسی اور چیز کا غلبہ ہو گیا ہو۔ وہ پانی جس پر کسی اور چیز کا غلبہ ہو گیا اس سے طہارت حاصل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ جس پر کسی اور چیز کا غلبہ ہو گیا ہو اور اس نے اسے پانی کی طبیعت سے نکال دیا ہو، پانی کی طبیعت سے نکال دیا ہو۔ پیچھے آپ نے اس پر دو صورتیں پڑھی ہے۔ اگر کوئی چیز ایسی ہو جس کو پانی میں شامل کیا جائے اور پانی پر اس کے دو وصف ظاہر ہو، اس میں دو اوصاف ہو، اس کے دو اوصاف میں سے ایک وصف پانی میں ظاہر ہو جائے، اس پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا جائز نہیں۔ وہ چیز جس کے تین اوصاف ہو، اس کے تین اوصاف میں سے دو وصف پانی میں ظاہر ہو جائیں، اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں۔ تین اوصاف کون سے؟ وہ رنگ، ذائقہ اور اس کی بو، جس کے تین جس کے صفات ہیں، تو تین صفات میں سے دو پانی پر غالب آ جائیں تو اس پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز ہو۔ جس کے جو اوصاف ہے، مثلا رنگ ہے اور ذائقہ ہے، یا رنگ اور بو ہے، مثلا عرق ہے، مثلا عرق ہے تو اس عرقوں کے رنگ پانی کی طرح ہوتے ہیں، جو عرق ہوتے ہیں پانی کی طرح رنگ ہوتا ہے۔ اب اس کا کیا ہے؟ ذائقہ ہے اور اس کی خوشبو ہے۔ اگر اس کا ایک وصف بھی پانی پر ظاہر ہو جائے گا تو اس پانی سے، یعنی پانی پر اس کا غلبہ ہو گیا، اب اس پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ جوس ہے، کوئی دودھ ہے، مثلا دودھ کا رنگ بھی ہے، ذائقہ بھی ہے، خوشبو بھی ہے۔ اس طرح جو شربت ہوتے ہیں ان کی بھی خوشبو ہوتی ہے، تو ان میں ان کے تین اوصاف ہوتے ہیں، ان کے تین اوصاف میں سے دو وصف پانی پر ظاہر ہو گئے تو اس کے ساتھ بھی طہارت حاصل کرنا جائز نہیں۔ اب وہ پانی نہیں رہا، وہ شربت بن گیا۔ مثلا شربت آپ نے کو ڈالا، اس میں رنگ آ گیا، اس کا ذائقہ آ گیا، تو اب اس سے وضو کرنا، طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ تو تھا مایا چیزوں کا پانی پر غلبہ، اور آپ نے پڑھا ہے کہ جامد چیزیں جو ہیں ان پر پانی کا غلبہ کب ہوتا ہے؟ آگے آ رہی ہے یہ بات کہ جب وہ پانی میں شامل ہو جائیں اور پانی کی رقت اور سیلان میں کمی آ جائے، پانی کے بہاؤ میں اور پانی کے پتلا پن میں پانی گاڑھا ہو جائے اور اس کے بہاؤ میں کمی آ جائے، سمجھے اس چیز کا پانی پر غلبہ ہو گیا، اب اس کے ساتھ طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ دیکھیں نا یہ آگے بلکہ آ رہا ہے اس مسئلے کو آگے بڑھ۔ ولا بماء، اور نہیں ہے جائز طہارت حاصل کرنا اس پانی سے غالب آ جائے جس پر کوئی اور چیز اور نکال دے اس پانی کو پانی کی طبیعت سے۔ پانی کی طبیعت کیا ہوا؟ رقت و سیلان، میں نے سور لکھا ہوا ہے، پانی کا پتلا پن اور پانی کا بہاؤ۔ کہ اگر پانی میں وہ چیز مل جائے جس کا پانی پر غلبہ ہو جائے، غلبہ کیسے ہو؟ غلبہ ہو جائے اور وہ پانی کو اس کی طبیعت سے دیکھیں، آپ دودھ ہے، پانی ہے، شہد ہے، آپ زمین پہ اس کو گرائیں، پانی کو گرائیں تو سب سے تیز پانی بھی، دودھ بھی اور شہد بھی، سب سے تیز کون چلے گا؟ پانی، کیونکہ پانی کا سیلان، اس کا بہاؤ تیز ہوتا ہے کیونکہ پانی پتلا ہوتا ہے۔ دودھ اس سے ذرا تھوڑا سا آہستہ چلے گا کیونکہ پانی دودھ گاڑھا ہوتا ہے۔ شہد اس سے بھی گاڑھا ہوتا ہے، یہ بالکل آہستہ چلے گا۔ تو یہ ان کے، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رقت اور سیلان کیا چیز ہوتی ہے۔ پانی کا بہاؤ سب سے تیز ہوگا کیونکہ وہ پتلا ہوتا ہے، دودھ اس سے گاڑھا ہوتا ہے، شہد اس سے گاڑھا ہوتا ہے۔ تو پانی میں اگر کوئی چیز شامل کی جائے، مثلا آپ نے چینی اس میں ملا دی، چینی جب ملا دی تو پانی میں ملا دیں تو پانی گاڑھا ہو جاتا ہے، زیادہ چینی ملائے نا پانی گاڑھا ہو جاتا ہے، اس میں وہ سیلان اس کا نہیں رہتا اور وہ پانی گاڑھا ہو جاتا ہے، اس کی رقت بھی باقی نہیں رہتی۔ اب پانی کے اس کے اوصاف پانی میں شامل ہو گئے، مثلا چینی ویسے بھی شامل کریں تو ہم اسے کیا بولتے ہیں؟ شربت کہتے ہیں، ہم اسے پانی نہیں کہتے۔ اب اس کے اندر دودھ ملا دیا آپ نے، آپ اس کو کچی بولتے ہیں، اب اسے دودھ نہیں کہتے، یا دودھ کہتے ہیں اسے، اس کا نام بدل گیا، وہ پانی نہیں رہا، ماء نہیں رہا، اس کے ساتھ طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور نہ ہی جائز ہے طہارت حاصل کرنا اس پانی کے ساتھ غالب آ جائے جس پر کوئی اور چیز اور نکال دے اس پانی کو پانی کی طبیعت سے، جیسے کہ شربت ہو گئے، جیسے سرکہ ہو گیا، مائل باقلائی جیسے کہ لوبیے کا پانی، مرکی شوربہ وغیرہ، و ماء الوردی، اور ماء الوردی جیسے گلاب کا پانی، و ماء زردجدی، اور گاجر کا پانی، گاجر کا جوس اس میں شامل کر دیا، اب یہ جوس ہو گیا، اب اس کے ساتھ طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ میں سے کسی نے اس پہ بارش شریعت بھی پڑھی ہے؟
آج بارش شریعت نکالے نا تو پانی کے اوصاف، پانی کے جو مسائل ہیں اس میں سے پڑھے. یہ کتابیں جو ہیں یہ صرف آپ کو تعارف کرواتی ہے مسائل کا، اور جو اصطلاحات ہیں فقہ کی آپ نے تفصیل پڑھنی ہے، تفصیل سے آپ بارش شریعت ساتھ پڑھیں گے تو پھر آپ کو مسئلے سمجھ آئیں گے. تو مجھے وہ یاد آ گئے ذرا، پچھلے سال بھی آپ نے دال لگایا اور آپ نے کوئی نہیں پڑھی. تو بارش شریعت لیں، جن کے گھر میں ہے تو گھر سے منگوائیں کتابیں، اور بارش شریعت سے یہ سارے شروع سے پانی کے مسائل، طہارت کے مسائل پڑھنا شروع کریں. وضو کے، غسل کے مسائل وہاں سے پڑھیں. اس سے پڑھ کے بھی آپ کو تھوڑے تھوڑے مسئلے سمجھ آئیں گے. آپ یہ نہیں کہ علامہ فقیہ ہو جائیں گے اس سے پڑھنے سے. اس کو پڑھنے سے بھی آپ کو ایک بار پڑھیں گے، 2 بار، 4 بار، 5 بار کہیں اسے پڑھیں گے جا کے تو پھر آپ کو تھوڑے تھوڑے مسئلے اس کے سمجھ آئیں گے. یہ فقہ بہت وسیع مضمون ہے اور بہت مشکل بھی ہے. ایک مسئلے کی ذرا سی نوعیت بدلنے سے مانا مسئلہ بدل جاتا ہے. اس کے لیے جتنا آپ کا زیادہ وسیع مطالعہ ہوگا، آپ فروعات کو، مسائل کو جتنا وسیع پڑھیں گے اتنا آپ کو مسائل میں آپ کو مہارت ہوگی، مسائل کا جواب دینے میں، مسائل کو سمجھنے میں. صرف جو لزار قدوری پڑھنے سے گزارا نہیں چلتا. تجوز الطہارۃ بماء خالطہ شیء طاہر فغیر احد اوصاف کماء المد والماء الذی یختلط به الاشنان والصابون والزعفران. یار کہاں سے ہو یار کیا؟ طہارت جائز ہے اس پانی کے ساتھ جس کے ساتھ کوئی پاک چیز مل جائے اور وہ پاک چیز بدل دے، فاخرجہ، اور وہ پانی کو اس کی طبیعت سے نکال دے. کدھر پہنچے ہیں؟ طہارت جائز ہے اس پانی کے ساتھ جس کے ساتھ کوئی پاک چیز مل جائے اور پانی کے اوصاف میں سے ایک وصف کو بدل دے. یہ کہاں پہ بلا؟ جس پانی کے 2 اوصاف ہو، اس کے اوصاف، جس چیز کے 2 اوصاف ہوں تو وہ اس کے 2 اوصاف میں سے ایک وصف پانی پر ظاہر ہو جائے، اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں. اور اگر کسی کے 3 اوصاف ہوں تو اس کے 3 اوصاف میں سے 2 وصف پانی پر ظاہر ہو جائیں تو اس کے ساتھ طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے. جائز ہوتا ہے طہارت حاصل کرنا پانی کے ساتھ ایسا پانی کہ مل جائے جس کے ساتھ کوئی پاک چیز، پس وہ بدل دے اس پانی کے اوصاف میں سے ایک وصف کو، جس طرح کہ سیلاب کا پانی، اور وہ پانی کے ملا ہو جس کے ساتھ اشنان ایک بوٹی ہوتی ہے جس سے